مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. آیت نمبر 45 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ قیامت کے اندر انسان کو لگے گا یہ زندگی تو بہت ہی مختصر تھی اور اس میں میں نے جو کچھ کھو دیا کاش کہ میں یہ نہ کھوتا. اس بات کا ذکر فرمایا. آیت نمبر 46 کو سنتے ہیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا. جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے. ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں. یہ آیت نمبر 50 تک کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا میسج دیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. تو نبی کا اور پیغمبر کا آ جانا ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھیجے ہیں. اور اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی تو نہیں آنے والے. تو ہم ان کی امت جو ہے یہ اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ دین کا پیغام باقی دنیا کو اور انسانیت کو پہنچائیں اور دنیا کا خیال کریں. اور اس واسطے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہم حضور کے سفیر جسے ایمبیسڈر کہا جائے انگریزی میں. تو ہم جو ہے ایمبیسڈر ہیں اللہ کے رسول کے. اولیاء اللہ اور ان کے ساتھ ہمیں لگ رہنا چاہیے اور ان کے ذریعے اور ان کی خدمات کے ساتھ اور ان کے اکرام اور عزت کے ساتھ ہمیں دین کا پیغام آگے پہنچانا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر جب کبھی کسی قوم میں پیغمبر پہنچ جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کے معاملے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پہ ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی جنہوں نے ایمان لیا ہے ان کو بچا لیا, جو ایمان نہیں لایا ان کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. آئندہ آنے والی آیات میں ذکر ہے, اگر غور کریں, حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 950 سال جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے اپنی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا. تو ہر بات پہ وہ یہی کہتے تھے کہ اگر یہ عذاب ہے تو لے آؤ, عذاب ہے تو لے آؤ. نعوذ باللہ. اب اندازہ لگائیں 950 سال میں کہتے ہیں کوئی 70-80 قریب لوگ اسلام لائے اور 4 میں سے 3 بیٹے اسلام لائے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا صبر دیکھیں. ہم تو ایک بار بھی کسی سے اسلام لانے کو نہیں کہتے. ہم نے تو کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو یا ایک اللہ کی پوجا کرو. ان کا صبر دیکھیے کہ کتنا تھا کہ 950 سال ایک ہی جملہ دن رات ہوتا تھا کہ عذاب لے آؤ, عذاب لے آؤ. تو اللہ کا عذاب جب آنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے, لیکن جب آتا ہے تو پھر دیکھا آپ نے کہ وہ صرف 80 لوگ ہی بچے تھے, باقی جو بھی قوم تھی وہ تباہ ہو گئی. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بعد ان کی جو بچے تھے لوگ, علماء فرماتے ہیں ان کی اولادیں نہیں ہوئی تھی, ان کے 3 بیٹوں سے جو انسانی نسل چلی ہے, اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے جو آئے گا. جب وہ آ جائے گا تو اس کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب اللہ کا حکم ہوگا وہ آ جائے گا. اور حضور سے فرما دیا ہے کہ حضور کہتے تھے کہ آپ ان کو عذاب کو لے آئیں, تو حضور نے فرمایا کہ قل لا املک لنفسی ضر ولا نفع. نہ میں اپنی ذات کے بارے میں کوئی نقصان کر سکتا ہوں نہ کوئی نفع کر سکتا ہوں, الا ما شاء اللہ, سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ دے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے حضور جو ہے نبی علیہ السلام حضور کو نبوت ملی, رسالت ملی, قرآن کا نزول ہوا. اور پھر اس کے بعد یہ جو آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے جس
میں اس کو کئی معنوں میں اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہر قوم کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر امت کی زندگی کا ایک وقت ہوتا ہے، ان کے عروج کا اور ان کے زوال کا ایک وقت ہوتا ہے، اور پھر اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ پھر وہ آگے ہوتا ہے نہ وہ پیچھے ہوتا ہے، جب وہ اللہ کا فیصلہ ہو کر کے آ جاتا ہے تو وہ جس حالت میں بھی ہوں جیسے بھی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اے میرے حبیب قل کہہ دو ارأیتم ان اتاکم عذاب بیاتن او نہارا، یعنی کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب ناگہاں آ جائے جبکہ تم رات کو آرام کر رہے ہو یا دن میں اپنا ریسٹ کر رہے ہو یا کام کر رہے ہو، تو گناہ گار اس بات کی جلدی کر رہے ہیں جبکہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہ عذاب آ گیا تو اللہ کا عذاب کتنا شدید ہوگا۔ اگلی آیت سماعت فرمائیں۔ ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، کیا جب وہ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔ ويستنبئون، آیت نمبر 51 اور 52 جو ہے ان کی ذرا تفسیر سن لیں کہ کیا یہ واقع ہوگا تب تم ایمان لاؤ گے۔ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں اور حضور نے بھی فرمایا جو حدیث سے واضح ہے کہ بندے کے پاس مہلت ہوتی ہے جب تک کہ ملک الموت نظر نہ آ جائے یا اللہ کا عذاب شروع نہ ہو جائے۔ یہ سورہ یونس ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ یونس میں ایک بات ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا ایک بڑا مختصر سا ذکر ہے۔ ان کی قوم ایک واحد قوم تھی جس کے اوپر سے عذاب آ کر کے ٹل گیا کیونکہ انہوں نے توبہ کری، استغفار کیا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے سرعام اپنی حالت میں آ کر کے انہوں نے اللہ سے استغفار کیا اور ایک دوسرے کے معاملات کی اصلاح کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان امتوں کو ایک بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ پچھلی قوموں میں جب عذاب کا حکم ہوتا تھا تو پھر وہ ٹلتا نہیں تھا۔ جیسے بنی اسرائیل نے جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کری تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توبہ قبول کری، لیکن ان کو حکم یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، وَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی فرمایا کہ آپس میں بھائی بھائی کا اور خاندان کے بندے ایک دوسرے کا قتل کریں اور اس کے بعد اس میں ان کو عذاب ملے گا، جبکہ ثواب یہ ہوگا عذاب ان کی توبہ قبول ہو گئی لیکن ان پہ عذاب آ گیا۔ اسی طرح سے دوسری قوموں کے ساتھ یہی معاملات ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون نے جب دیکھا کہ آخری میں اسے توبہ کری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آخری لمحہ وقت آنے سے پہلے انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ ایک مسلمان امت ایسی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ آخری لمحے تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، گناہوں سے اپنے اجتناب کر لو۔ اگلی آیت کو سنتے ہیں۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں اللہ کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَلَوْ، اس آیت سے ایک بات ثابت ہوئی کہ قسم جو ہے قرآن میں جو اٹھائی ہے، حضور سے فرمایا گیا ہے کہ تم سے دریافت کرتے ہیں کیا یہ قرآن سچ ہے، کیا یہ دین سچ ہے، کیا یہ سچ ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، کیا آخرت سچ ہے، یوم حشر، حساب، جنت جہنم سچ ہے۔ تو خصوصاً یہ حضور کی نبوت اور رسالت پہ شک تھا اور قرآن کے وحی ہونے پہ شک تھا، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کہہ دو کہ خدا کی قسم سچ ہے۔ تو قسم صرف اللہ کے نام کی کھانی چاہیے۔ علماء اس کی یہ تعویل کرتے ہیں، اس بات کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ اور پھر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ تم بھاگ کے جانے کہاں جا سکو گے، اللہ کی زمین ہے، نہ آسمان سے باہر نکل سکتے ہو نہ زمین سے کہیں دور جا سکتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایمان لاؤ اور توبہ کرو اور اللہ کی قسم کھاؤ اور کسی اور کی قسم نہیں اٹھاؤ۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ألا
یہ آیت نمبر 54 کا سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح سے ذکر ہے کہ ایک بندے کے پاس اگر زمین بھر کے برابر سونا ہو اور اگر ایک اور اس کے برابر سونا ہے بھر کی زمین کا سائز کا لے آئے اور اس دن اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے بچنے کا معاملہ کرنا چاہے کہ یعنی کہ جرمانہ دے دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے افضل چیز ہے ایمان لانا، اور دن رات میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ کسی عمل سے ہمارے کفر ہو جائے اور ہم دین سے خارج ہو جائیں تو ہم دوبارہ دین میں شامل ہو جائیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ جب کبھی بھی کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی خیر معاملہ ہوتا ہے، کوئی خوشی کا معاملہ ہوتا ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھا جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر کے اس کو دعا دی جاتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ثابت قدم رہنے کی دعا کری جاتی ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس بات کو سمجھ لینے کی بات ہے، ورنہ اکثر ہم سے ایسے بغیر سوچے سمجھے کلام نکل جاتے ہیں جس سے انسان کا دین خارج ہو جاتا ہے، اور دین سے خارج ہونا یہی ہے کہ کلمے کا کسی طرح سے انکار کر جانا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیاتوں میں کیا فرماتے ہیں؟ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ آیت نمبر 55 میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو کچھ بھی زمینوں میں اور آسمانوں میں سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ جو کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا ہے وہ اصل میں ہمارا نہیں ہے، ہمیں تو صرف دیا گیا اس کو انتظام رکھنے کے لیے، اور اس کو ہم کیسے خرچ کرتے ہیں، کیسے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، یا کیسے کماتے ہیں اور کیسے لگاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہی جان بخشتا ہے، کوئی اور انسان کو حی جو ہے نا، آپ کو اگر کسی یہودیوں سے بات ہو آپ ان سے پوچھے گا کہ خی کیا ہوتا ہے، یہ خی جو ہوتا ہے یہ حی ہے۔ اللہ حی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو کہ زندگی کو وجود میں لاتا ہے اور پھر اس کو قائم رکھتا ہے، اور وہی موت لاتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جو کہ ہم اپنی دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے جب کوئی برائی اور پریشانی ہو۔ لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے لیے بخشنے کے اور موت کے دینے کے لیے، ہم سمجھتے ہیں موت ایک بہت بری چیز ہے، مومن کے لیے موت تو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام سے جبرائیل ملک الموت آئے تھے تو ان سے پوچھا گیا، جبرائیل علیہ السلام سے کلام ہوا تو کیا کہا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا مشتاق، تو آپ نے کہا پھر جو اللہ کی مرضی وہی لے چلو۔ تو اس بات کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے موت کوئی بری چیز نہیں ہے، موت اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے جہاں سے ہمیں آئے تھے، بس یہ کہ ہمیں تیاری رکھنی ہے کہ وہاں پر ہم جب پہنچے تو سرخرو پہنچیں، نامراد نہ پہنچے، بامراد بن کے پہنچے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل آیت نمبر 57 57 اور 58 میں ایک بہت ہی بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو، تمام انسان، نہ کہ صرف مسلمان، قد جاءتکم موعظہ، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک واعظ آ گیا ہے۔ واعظ قرآن ہے، واعظ نبی علیہ السلام ہے جو کہ چلتے پھرتے قرآن ہے، اور پھر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی صدور، شفاء یعنی کہ اس میں علاج ہے، جو کچھ دلوں کے اندر بیماریاں، سینے کی بیماریوں میں بے ایمانی ہونا، یعنی اللہ پہ ایمان نہ رکھنا، اور کفر اور شرک اور دوسری غیر اللہ کی محبت کو دلوں میں بسا لینا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ تعبیر فرمایا کہ تمام قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں کی شفا جو ہے وہ قرآن میں ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے پہ ہے، یا آپ کے اقوال اور آپ کی احادیث میں ہے جو آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے دعا کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ ہدن جو کہ ہدایت ہے، وہ رحمت جو کہ رحمت ہے مومنین کے لیے، یعنی سب کو یہ واعظ ہے، واعظ جو ہے سب کے لیے ہے، لیکن شفا
اس بیماریوں کی، اور ہدایت اور رحمت جو ہے صرف ایمان والوں کے لیے. تو جو ایمان نہیں لائے گا وہ اس سے فیض نہیں پائے گا. یہ بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. ایمان کا لانا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں، جیسے اس مثال میں دیتا ہوں، بڑی عجیب سی مثال ہے لیکن بھونڈی سی مثال ہے، کہ آپ اپنے گھر میں ساری میڈیسن کی ٹیکسٹ بک خرید کے لے آئیں اور آپ اپنی تمام پورا کورس پڑھ لیں، 4-5 سال کی میڈیسن پڑھ لیں، اور آپ نے داخلہ نہ لیا میڈیکل کالج میں، پھر آپ کہیں سے لوگ پکڑ لیں اور آپ ان کا چیک اپ بھی شروع کر دیں، لیکن آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں مانے گا. کیونکہ آپ کہیں گے جی آپ ڈاکٹر بنے نہیں کیونکہ آپ میڈیکل اسکول سے گریجویٹ نہیں ہوئے. اسی طرح دوسرے کالج اور اسکول کا اسلام جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے، اس میں آپ جب تک نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ آپ شہادت نہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کہہ کر کے جو ہے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں. میں اس بات کو وضاحت کر رہا ہوں، جنہوں نے نہ سنا ان کی ذہن میں واضح ہو جائے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہاں پہ اگلی آیت نمبر 58 میں فرمائی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دین میں غم اور صدمہ صرف 3 دن ہے. جیسے حضور نے فرمایا حدیث میں کہ کوئی اگر گھر میں میت یا فوتگی ہو جائے یا کوئی صدقہ ہو، کوئی صدمہ ہو، 3 دن آپ اس کا سوگ منائیں، چوتھے دن کھڑے ہو کر غسل کریں اور زندگی کو شروع کر دیں. لیکن خوشی کے لیے کوئی قید نہیں ہے. اسلام میں 99% وقت جو ہے، کہہ رہے 96% جو کام ہے وہ خوشی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو اے میرے حبیب، بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کے سارے فضل ہیں، لیکن سب سے بڑا فضل جو ہے اللہ کا وہ ہے حضور کی ذات اقدس کا وجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا آنا اور ہمارے نبی کا ہونا اور ہمیں ان کا امتی ہونا، اس سے بڑا کوئی فضل نہیں ہے. اور یہ اس کی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اس کے فبذالک فلیفرحوا، اور یہ اس کی وجہ سے اس خوشی کو مناؤ، یعنی حضور کے آنے کو سیلیبریٹ کرو. اور علماء اس سے یہی تفسیر لیتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، حضور مکہ میں جب آپ مولود ہوئے، آپ کو نبوت اور رسالت ملی، آپ کی ہجرت ہوئی، 12 ربیع الاول کا دن تھا، پیر کا دن تھا، اور 12 ربیع الاول تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے سے یہ سب سے بڑی رحمت ہوئی. حضور کا ولادت نہیں ہوتی، آپ نبوت نہیں ہوتی، آپ کی ہجرت نہیں ہوتی، آپ پہ قرآن کا نزول نہیں ہوتا، آپ دین کی تبلیغ کر سکتے، تو کوئی خوشی نہیں ہوتی. سب سے بڑی خوشی ہے کہ حضور کا آنا ہوا، اس لیے لوگ اس آیت کو اس جز کو نکالتے ہیں، فلیفرحوا، تو خوشیاں مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، وہ اس تمام چیزوں سے بہتر ہے اس کا حضور کی خوشی کا منانا جو کہ تم اپنے پاس جمع کرتے ہو. اب اس پہ سوال ہوتا ہے جی صحابہ نے نہیں کیا. صحابہ نے نہیں کیا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے حساب میں تو کیلنڈر بھی نہیں تھا، انہوں نے کیلنڈر بعد میں بنایا. بہت ساری ایسی باتیں ہیں، تو اس واسطے ان کو اس طرح سے نہیں لیا جائے. اور اگر کوئی نہ کرے تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے، نعوذ باللہ. لیکن ہاں خوشی منانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دین میں ہمیں خوشی منانے کا حکم عطا فرمایا. اگلی آیت کو سنتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال. ان سے پوچھو کیا اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ اپنے تئیں کسی چیز کو اپنے پر حرام کر لیتے ہیں، وہ اپنے حرام کرنے کے ان کو حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو کہ حکم فرماتا ہے، اللہ کا رسول اس مقام کو ہم تک پہنچاتے ہیں، اور اس پیغام کے سننے کے بعد وہ ہوگا حلال جو اللہ اس کے رسول نے کہا، وہ ہوگا حرام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. جس چیز کو پہلے جائز ہونے سے بعد میں حرام کر دیا گیا، جس کو پہلے ناجائز ہونے سے بعد میں حلال کر دیا گیا، یہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. اور لوگ جو اپنے طور پہ چیزوں کو حرام حلال کر دیتے ہیں، وہ ان کو اس کا حق نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا، یعنی قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق. تو رزق یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں، جو کہ ہم سب کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ بندے کے وجود سے اس کے موت اور موت کے بعد تک کے تمام چیزیں جو اس کے ساتھ ہیں، یعنی اس کے انوائرمنٹ، اس کے گھر والے، اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کی تعلیم، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے جسم کا ہر ذرہ، ہر وجود کا حصہ، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق ہے.
یعنی کہ آنکھوں کا رزق یہ کہ اچھی چیز کو دیکھنا، کانوں کا رزق یہ کہ اچھی بات کو سننا، زبان کا رزق یہ کہ اچھی بات کا کلام کرنا، جسم کا رزق یہ کہ صحت مند کھانا کھانا اور ورزش کرنا جسم کے دوسرے اعضاء کے لیے، آنکھوں کا رزق یہ کہ ان کو آرام ملنا، اور جسم کا یہ کہ اس کو وقت پہ آرام دیا جائے، رات کو سو کر کے آرام دیا جائے جس میں اس کو استعمال کیا جائے، اور اپنے آپ کو صحت مند رکھا جائے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو صحت مند مومن پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحت اور قوت عطا فرمائے۔ اگلی آیت نمبر 60 کو سنتے ہیں۔